آج ہم بات کریں گے کہ اسٹامک السر یا گیسٹرک السر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ کمپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہیں اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں اسمیلی ہومیو کلینک سے بڑباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسٹامک السر یا گیسٹرک السر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ کمپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہیں اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے۔ اسٹامک السر جو ہے وہ اسٹامک کے اندر جو ہے وہ جو اندرونی جو پرت ہیں ان پر پردرد ایک زخم جو ہے اس کا نام ہے، جس کا جو اوپر کی جو لائننگ ہے وہ کھلی ہوتی ہے اور مریض جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جو زخم ہے یہ موسٹ پرابلی یا تو اسٹامک کے اندر ہوتے ہیں یا ڈیوڈینم میں یا آنتوں کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اسٹامک کی جو اندرونی دیوار ہے جو کہ معدے کو ایچ سی ایل اور جو اس کا جو ڈائجسٹو جوس ہے اس سے بچاتی ہے اور معدے میں آنے والے ایچ سی ایل کو جو ہے ابزارو کرتے ہیں کہ اندر اگر ایریٹیشن ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ یہ السر کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری کازز ہیں اور اس کی جو سمٹمز ہیں ان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ ان کو ایک دوسرے سے جو ہے مختلف کرتا ہے۔ ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہے جس کو ہیلیکوبیکٹر جو ہے وہ پائلوری کہتے ہیں، اس کی انفیکشن کی وہ جب انفیکشن کاز کرتا ہے تو السر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لمبے عرصے تک جو لوگ پین کلر استعمال کرتے ہیں کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو ہیں NSAIDs جن کو ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو الکوہول ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، اس کے بعد جو اسموکنگ ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے ریڈیشن تھراپی جو ہے، یہ اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسٹامک السر یا گیسٹرک السر ہے اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو شدت ہے یا اس کی جو سیویرٹی ہے وہ کتنی ہے، اسی حساب سے جو ہے وہ اس کی جو سمٹمز ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کی عام علامات میں جو ہے وہ معدے میں جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے، اور درد کی جو شدت ہے اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو درد ہے یہ چند منٹوں سے لے کے کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدا ہونے والی جو علامات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سمٹم یہ ہے کہ جب ہی السر ہوتا ہے اور اس کی جو ایک بڑی جو سمٹم ہے کہ ویٹ لاس، اس کے بعد ہے کہ کچھ نہ کچھ کھانے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے، خالی پیٹ ہونے سے ظاہر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ متلی اور الٹیاں وغیرہ یعنی نازی اینڈ وومٹنگ، اس کے بعد جو ہے بلاٹنگ ہے، پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسڈ ریفلیکس اوپر کی طرف جو ہے وہ حلق میں یا رات سوتے وقت جو ہے ریفلیکس ہوتا ہے، اس کے بعد ہارٹ برن ہے، ایسیڈیٹی ہم جس کو کہتے ہیں، پھر ایسے درد جو کچھ کھانے یا پینے سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد خون کی کمی ہے، غیر السر سے اگر انٹرنل ہیمریج ہو رہا ہے تو خون کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ڈارک جو ہے وہ سٹول آتا ہے، اس کے بعد یہ کہ بلیک کافی لائک وومنٹ، یہ جو ہے وہ سمٹمز ہیں گیسٹرک السر کے۔ اگر ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں کہ جو گیسٹرک السر یا اسٹامک السر ہے اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پرفوریشن ہے۔ پرفوریشن یہ ہوتا ہے کہ معدے کی چھوٹی آنت میں السر کی وجہ سے جو ہے وہ سوراخ وغیرہ بن جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت ساری اور فردر جو ہے وہ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے کہ وہ انٹرنل بلیڈنگ ہے، پرفوریشن کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ اسکار ٹیشوز بن جاتے ہیں اور جو آگے چل کے جو ہیں وہ بہت سارے دیگر جو مسائل ہیں وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی جو ایسی کون سی میڈیسن ہے جو السر جو ہیں ان پہ قابو پانے میں اور ان کو ٹریٹ کرنے میں جو ہے وہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم ایک ایسی زبردست دوائی ہے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے ڈائجسٹو جو آرگنز ہیں ان کے اندر اگر کوئی انفلمیشن ہو جائے تو یہ بہت بہترین اثر رکھتی ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے اس کو میٹھا کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہے اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ اور معاملات جو ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی جو اندرونی لائننگز ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں تو ارجنٹم نائٹریک۔ اس کے بعد سیکنڈ ہم جس دوا کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کریازوٹم۔ اس میں یہ ہے کہ اسٹامک کے اندر جو ہے وہ جلن کا احساس پایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو السرز جب بگڑ جاتے ہیں یا اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں یا ان کی جو سیویئر کنڈیشنز ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کریازوٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کالی بائکرومیکم جو ہے وہ ایک بہت بہترین اثر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ آرسینک البم ہے، اسٹامک کے اندر جلن
اور مطلب ہے کہ کینسر کی طرح جو رجحان ہے اگر اسٹامک کے اندر وہ پائے جائے تو بہت بہترین اثر رکھتی ہے. پھر یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور اس کی معاون میڈیسن ہے وہ ہے فاسفورس. اور فاسفورس جو ہے وہ بھی سم ٹائم یہ ہے کہ اسٹامک کے اندر اگر بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جائیں، ایسیڈیٹی ہو جائے، یا جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائیں فیٹس، تو اور وہ اپنا کام پراپر نہ کر سکیں تو فاسفورس. اس کے علاوہ پلمومیٹ ہے، جب اسٹامک کے اندر سکڑاؤ کا احساس ہو جاتا ہے یا آنتیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں یا ان میں جیسے گانٹ سی پڑ جاتی ہے تو پلمومیٹ جو ہے وہاں پہ کام کرتی ہے. اس کے بعد ایک میڈیسن ہے یورینیم نائٹریکم. ڈائبیٹک پیشنٹ کے ساتھ اگر السرز ہیں تو یورینیم نائٹریکم کو بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے. پھر اگر اسٹامک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بلیک کلر کی ہے تو پھر ہیمامیلس جو ہے وہ بہت زبردست اثر رکھتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر نازیہ ہو رہا ہے یعنی متلی ہو رہی ہے اور ساتھ میدے کا ایشو ہے تو ایپیکاک. اس کے بعد جو میدے کے السرز ہیں ان کو بہت زیادہ حد تک جو بہتر کرنے کی ایک ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے دیٹ از ہائیڈروسٹس. یہ جو سیکریشنز ہیں، میوکس سیکریشنز ہوتی ہیں ہمارے اسٹامک کے اندر، یہ ان کو جو ہے وہ ایک لیول پہ لے کے آتی ہے. اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے سمفائٹم. سمفائٹم جو ہے وہ بھی بہت بہترین اثر رکھتی ہے اسٹامک کی جو السرز ہیں ان پہ. اس کے علاوہ میڈیسن ہے نیٹرم فاس ہے، کاربوویج ہے، لائکوپوڈیم ہے، چائنا فیشنیلس ہے، روبینیا ہے، اینٹیمونیم کروڈم ہے. اب جب ریفلیکس جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور گلے میں ایسیڈیٹی کا احساس ہوتا ہے تو اینٹیمونیم کروڈ ہے، اگر نیچے کی طرف اگر ہو تو روبینیا ہے. اور کھٹاس کی جو مانی ہوئی میڈیسنز ہیں وہ ان میں شمار ہوتا ہے روبینیا کا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں، لیکن یہ چند چیدہ میڈیسنز کو ہم نے ایک لائن میں اس لیے ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ ایک مطلب ہے کہ گائیڈ لائن کے طور پہ. باقی فردر آپ اس کو جتنے بھی مٹیریل میڈیکل ہیں آپ ان میں اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ بہترین علاج جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں، میڈیسن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.